باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار اردو ترجمہ سید امداد حسن کے صفحہ نمبر 23 پر ایک قصہ بیان کیا ہے، جس کے پڑھنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ سنیوں کے پاس خضر علیہ السلام کہاں سے آ جاتا ہے اور یہ آب حیات کا قصہ کہاں سے آیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ یہاں سے آیا۔ اس کے اندر روایت موجود ہے جلد 12 اردو ترجمہ کی کہ ان کے امام رضا نے، ان کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، یہ ان کی طرف جھوٹا قصہ منسوب ہے، تو ان کے کہنے کے مطابق ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ قیامت تک رہیں گے جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور وہ ہر سال حج پر بھی آتے ہیں اور سارے حج کے جو ترتیب ہے ساری وہ ادا کرتے ہیں اور مومنوں کے ساری باتیں سنتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ان کے امام قیم کے غیبت کے زمانے میں ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی دل جوئی کریں گے۔ تو اب جا کر پتہ چلا کہ ان کے امام کے ساتھ جو غیب ہے ان کے ساتھ خضر علیہ السلام بھی رہتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ وہ امام ہر سال آتا ہے حج پر تو اسے بھی یہی لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جواب بھی دیتے رہتے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی شیعہ سے نکل کر سنیوں کو بھی مل لیتے ہیں، وہ بھی ان سے اکثر ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں جو لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں جنہوں نے شیعہ ذہنیت کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آج پتہ چل گیا کہ یہ خضر علیہ السلام کے ہمیشہ زندہ رہنے کا کنسیپٹ کہاں سے آیا، اور یہ آب حیات کا کنسیپٹ کہاں سے آیا کہ اس نے پی رکھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور زمین پر ہمیشہ کے لیے زندہ موجود ہے، کیونکہ اس نے آب حیات پی رکھا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس نے آب حیات پی رکھا ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے تو دلیل ان شیعہ کے پاس ہے، اور ان سے لے کر ہمارے کچھ ایسے لوگ جو سنی کہلواتے ہیں لیکن عقائد اسی طرح کے رکھتے ہیں، شیعہ کو بھی ملتا ہے یہ اور ان سنیوں کو بھی ملتا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ صرف یہ سنیوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدہ نکالا ہے، اب جب یہ روایت دیکھی تو سمجھ آیا کہ وہ بھی انہی سے لے کر گئے ہیں۔ ان کا امام بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ خضر علیہ السلام بھی ہوتا ہے، اور امام تو ان کے پاس نہیں جانتا کیونکہ یہ پکا شیعہ ہے، تو اس لیے خضر علیہ السلام وہ چلے جاتے ہیں سنیوں کے پاس۔ ربی سنیو، تم بھی کچھ سوچو، اس طرح کے عقائد شیعہ سے جو جن کی دلیل ملتی ہے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں، اس طرح کے من گھڑت عقائد کو نہ اپنایا کرو، ان کے ذریعے تم تک شیطان پہنچتا ہے اور تم کو گمراہ کرتا ہے۔ کوئی نہیں آتا تمہارے پاس سوائے شیطان کے باتیں بتانے کے لیے، وہی ہے ایک جو تمہیں باتیں بتاتا رہتا ہے۔ شیعوں کو تو بتاتا ہے، سنی بھی پھر ساتھ میں شامل ہو گئے، وہ بھی اس شیطان کو خضر علیہ السلام سمجھ کر ان سے باتیں پوچھنے لگتے ہیں، دین بھی پوچھنے لگتے ہیں۔ اس طرح کے من گھڑت باتوں میں نہیں آنا چاہیے کسی مسلمان کو، یہ ان کے ہی لطیفے ہیں، ان کے پاس ہی رہنے دے، مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہے ان لطیفوں سے۔ ہاں، جس نے ان لطیفوں میں آنا ہے وہ ان کے ساتھ پکا شامل ہو جائے کہ پھر لطیفے کہتا رہے، لطیفے سنتا رہے، یہ من گھڑت قصے اقوال جس طرح چاہے اپناتا رہے۔ اسلام میں ان کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔